تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. جب اس دعوت کے جواب میں مزاحمت ہو، مخالفت ہو، تو اب یہ ہے کہ اس کے دو مراحل ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے، ان آیات میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، دوسرے کا ذکر نہیں ہے. پہلا مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ، جبکہ آپ کو ابھی اپنی بات کو پھیلانا ہے، لوگوں تک عام کرنا ہے، پہنچانا ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو بائی ٹائم، آپ کو وقت چاہیے. جیسے کہ سقراط نے اسی وقت پیالہ پی لیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر کسی معاشرے میں ممکن ہے آخری حکم نہ ہو یہ، بلکہ یہ ہو کہ مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن اس پر انسان ڈٹا رہے، اپنی بات کہتا رہے، جوابی کارروائی کوئی نہ کرے. جوابی کارروائی کرے گا تو کچل دیا جائے گا، کیونکہ بہت تھوڑے تعداد میں اس کے حامی ہوں گے، اور معاشرہ جمع ہوا ہے، اس کا نظام ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے سارے انتظامات ہیں، تو لہذا بہت ہی ان ایکول قسم کا مقابلہ ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو تو ابھی وقت چاہیے تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اور پھر انہیں منظم کر کے طاقت بنا کر میدان میں لا سکیں، ٹکرا سکے اس غلط نظام کے ساتھ. اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا انگریزی کا وہ بہت ٹھیک ہے، ٹو بائی ٹائم، وقت چاہیے. اور اس وقت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب انہیں ستایا جائے تو وہ جوابی کارروائی کوئی نہ کرے، پیسو ریزسٹنس، جھیلیں، برداشت کریں، نعرے کھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں. لوگ گالیاں دیں، وہ دعائیں دیں. لوگ پتھراؤ کریں، وہ پھول پیش کریں. نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بہت ہی زیادہ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے. عام انسان جو ہے، جس میں انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، وہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسے ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ لوگ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں، یہ جوابی کارروائی کرتے نہیں. انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، انہوں نے کوئی اور خلاف اخلاق حرکت نہیں کی ہے. اور یہ کہ پھر جب ان کو کچھ کہا جا رہا ہے تو جواب میں یہ دعائیں دے رہے ہیں. لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں. لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور یہ پھول پیش کر رہے ہیں. اگر یہ روش ہوگی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، داعیوں کے ساتھ، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی کی، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور پھر بہت سے لوگ، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے پتھر کے اندر بھی مسلسل اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے ایک مقام پر تو سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں. اسی طرح بہت سے ہوتے ہیں سنگ دل لوگ، جن کے دل پتھروں کے مانند ہوتے ہیں، لیکن اس طرز عمل سے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، کسی کا برا جو ہے نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بھی انقلاب آتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی احسن، جب تمہاری مخالفت ہو، جب تمہیں ستایا جائے، جب تمہیں مارا جائے، تمہیں ایذا دی جائے، پرسیکیوٹ کیا جائے، تم مدافعت کرو اس طور سے جو نہایت اعلیٰ ہو، نہایت حسین. جو میں نے عرض کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے اینٹ کا جواب پھول سے پیش کرو، گالی کا جواب دعا سے دو. اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ سنگ دل انسان بھی کہ جو آپ کا بہت گہرا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن، جانی دشمن، اس کا حال بھی یہ ہو جائے گا کہ انتہائی گرم جوش ساتھی اور حامی بن جائے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ولی بن جائے گا، پشت پناہ بن جائے گا آپ کی شرافت سے، آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر. لیکن یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں، یہ ہے مقام دعوت. اگلا مرحلہ ہے مقام اقامت، دین کو قائم کرنے کا مرحلہ. وہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جبکہ اس دعوت کے ذریعے سے معتدبے تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، اس دعوت کو قبول کر کے اور تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے ان کا کردار پختہ ہو جائے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اگر یہ لوگ پختہ ہو گئے ہیں،
ان کا عزم جو ہے قوی ہے، ڈسپلن مضبوط ہے، اور یہ تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں، پھر اب اس نظام باطل کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ اس ٹکر میں ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، وہاں تو بدلہ لینا ہوگا، جیسی برائی ان کے ساتھ کی جائے گی ویسی ہی برائی کرنے کا ان کو بھی حق حاصل ہوگا۔ اگلے مرحلے میں جا کر صورت بدل جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ جس کو بعض ہمارے جو مغربی مصنفین ہیں انہوں نے اس فرق کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر منٹگومری واٹ، ہم لوگ تو اصل میں ان لوگوں کی ظاہری باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہیں خاص طور پر بلایا تھا ایک مرتبہ، جو سینٹرل مرکزی حکومت کے تحت ہو رہی تھی سیرت کانفرنس، اس میں تقریر کرنے کے لیے انگلینڈ سے بلایا، اور اس شخص نے اتنا زہر بھرا ہوا ہے، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں حضور کی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں میں کنٹراسٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مکے میں تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ مدینے میں آ کر وہی محمد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تضاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تضاد در حقیقت ہے تضاد، لیکن یہ تضاد ایک انقلابی عمل کے 2 مراحل کا ہے۔ ایک مرحلہ دعوت کا ہے، اس وقت جو ہے وہی شکل بہتر تھی اور اسی کو اختیار کیا گیا۔ بلکہ یہ بات ٹوائنبی نے کہی ہے، ٹوائنبی چونکہ اس دور میں فلسفی آف ہسٹری کا سب سے بڑا یہ سمجھیے کہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ مکے میں وہ کہتا ہے کہ محمد چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ وہ تو نہیں مانتا نبی، لیکن ان کا انداز نبیوں کا سا تھا، جیسا عیسیٰ تعلیم دیتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے تھے، حضرت یحییٰ تھے، ایسا ہی نقشہ مکے کے اندر محمد کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تو وہ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو انہیں جان بچا کر ان کے نزدیک بھاگنا پڑا، وہ اسے کہتے ہیں فرار، فلائٹ فرام مکہ۔ نو، ہمارے نزدیک یہ آلٹرنیٹ بیس کے لیے یہ ہجرت تھی۔ بہرحال مدینے میں آ کر محمد جو ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت سے، ایک بڑے حاکم اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، دیر ہی سکسیڈڈ، وہاں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ زہر در حقیقت جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے، انقلابی عمل اگر آپ سمجھیں، میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی پروسیس کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلے پر جھک کر صلح کرنا مناسب تھا، صلح حدیبیہ میں جھک کر صلح کی ہے۔ اگلے مرحلے میں صلح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ صلح کا مطلب یہ ہوتا کہ کفر کو آپ فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیں۔ حضور کے علم میں تھا کہ مکے والوں کے اندر اب مقابلے کی تاب نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو صلح کا مطلب یہ تھا کہ خام خواہ شرک کو مزید مہلت دی جائے۔ آپ نے صلح نہیں کی، حالانکہ ابو سفیان چل کر آیا ہے اور آ کر وہ سفارشیں بھی جو ہے وہ ڈلوا رہا ہے، حضور نہیں سن رہے۔ تو یہ ہر مرحلہ وہ انقلابی عمل کے مراحل کے تقاضے مختلف تھے، ان میں تضاد نہیں ہے۔ تو یہ بات ذرا جو ہے اگلی سورت جو ہے سورہ شورا، سورہ حامیم سجدہ کے بعد، ہمارے منتخب نصاب میں وہ حصہ شامل نہیں ہے، لیکن سورہ شورا کا مرکزی مضمون ہے اقامت الدین۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے مسلمانوں، دین تو تمہارے لیے بھی وہی ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، لیکن تم پر وہ دین کامل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تمہارا فرض ہے اسے قائم کرو، نافذ کرو۔ یہ اقامت دین کی صورت ہے سورہ شورا۔ اس میں فرمایا گیا ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ یہاں مقام مدح میں اہل ایمان کی وہ لوگ جن پر جب کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کا اور وہاں کا کنٹراسٹ آ گیا۔ یہاں ادفع باللتی ہی احسن، آپ گالی کے جواب میں دعا دیں جیسے کہ مکے میں ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے مدینے میں آ کر والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون،
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدی کا برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں. جیسے ایک اور مقام پر آیا ہے اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو ان مشرکوں کو وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ جو ہے اینٹ کا جواب پتھر، ترکی بترکی جواب، یہ ہے در حقیقت اقامت دین کی جد و جہد. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ در حقیقت مقام دعوت کے حوالے سے ہے. جب مرتبہ اقامت میں بات آتی ہے تو پھر وہاں پر بدلہ، انتقام، اسی لیے وہاں پر تو کھل کر کہا گیا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو کوئی بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، بدلہ لینا اس کا حق ہے.